الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد۔ یہ سلسلہ بعنوان قرآن کریم درس قرآن کے آئینے میں ہمارا کردار، انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے مختلف صورتیں، قرآن مجید کی مختلف آیات جو حضرت انسان کو پیغام دے رہی ہیں۔ قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کی ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ واضح اعلان کر رہا ہے، فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو بتحقیق تمہارے درمیان تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت آئی، یعنی جو قرآن ہے اللہ اس کو نصیحت کا صحیفہ قرار دے رہا ہے، اور فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کی شفا یابی ہے، یہ صحیفہ شفاء الصدور ہے، دلوں کے لیے، سینوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، وَہُدًى، اور یہ صحیفہ، یہ کتاب باعث ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے، کس کے لیے؟ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہے یہ ساری چیزیں مومنین کے لیے، یعنی ایمان والوں کے لیے، اس لیے کہ قرآن مجید سے جو استفادہ مومنین نے کرنا ہے وہ غیر مومن نے نہیں کرنا۔ یہاں پر ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ قرآن مجید میں شروع میں کہا گیا کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ تو عام ہمارے جوان یہ سوال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس قرآن سے غیر متقی، گناہگار، فاسق، فاجر، کفار، کیا دوسرے لوگ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے؟ جبکہ ہمارے پاس کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ یعنی جو کفار چھپ چھپ کے کھڑے ہوتے تھے، جب قرآن سید الرسل پڑھتے، جو روایات میں ملتا ہے کہ وہ چھپ کے سنتے اور روتے۔ کتنے لوگوں کی اس قرآن کی تلاوت نے ہدایت کی۔ تو یہ قرآن ہے، یہ تو سب کے لیے ہدایت کا پیغام رکھتا ہے، اور کئی مقامات پہ اللہ نے یعنی اور مقام میں فرمایا کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے ہدایت بنایا، اس قرآن مجید کو لوگوں کے لیے ہدایت بنائے۔ لیکن یہاں پہ قرآن کے شروع میں
سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کبھی فرمایا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت، اور یہاں پر ہے ھدی للمتقین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقت میں یہاں پر جو یعنی ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہے، لیکن کما اس کا جو حق ہے ہدایت کے حاصل کرنے کا، وہ متقی لوگ ہی صحیح معنوں میں استفادہ کریں، عام لوگ اس سے استفادہ نہیں کریں۔ جو اس کا حق ہے ہدایت حاصل کرنے کا، وہ کون کریں گے؟ متقی لوگ۔ تو ھدی للمتقین اس لیے کہا۔ اس آیت مجیدہ میں جو فرمایا کہ یہ قرآن یعنی خطاب کیا ہے تمام لوگوں کو، خطاب کر کے کہا کہ تمہارے درمیان جو کتاب آئی اللہ کی طرف سے، موعظۃ من ربکم، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے یعنی نصیحت کا صحیفہ ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحتوں کا صحیفہ ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں میں ہے اس کے لیے یہ شفا بن کر آیا ہے، یعنی جو بیماریاں ہیں، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو تکبر ہے، سینوں میں کیا ہے؟ اللہ کی ذات پہ جو صحیح ایمان نہیں ہے، خدا کی جو صحیح معرفت نہیں ہے، رسول اللہ کی جو صحیح معرفت نہیں ہے، تو جن ہستیوں کی معرفت کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کس کی معرفت سے تمہیں نجات ملے گی، تو یہ شفاء فی الصدور و شفاء لما فی الصدور، یعنی جو سینوں میں ہے اس کے لیے شفا بن کر آیا، یعنی جو عقائد سینوں میں رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ شفا بن کر آئے ہیں، یعنی باعث اصلاح ہے، باعث ہدایت ہے۔ اور سینوں میں جو غلط نظریات رکھے ہوئے ہیں ان کی اصلاح بھی اسی قرآن میں موجود ہے، شفاء الصدور۔ انسان بہت سارے نظریات رکھتا ہے، انسان بہت سارے اپنے دماغ میں قوانین جو ہے وہ ایجاد کر لیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو انسان جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ دین کا حصہ بنا لیتا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہماری ہر بیماری کا علاج بتا رہی ہے۔ کہاں پر نظریاتی طور پہ جو ہم خطا کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، وہ بھی علاج بتایا جا رہا ہے۔ کریکٹر اور کردار کے اعتبار سے کہاں خامیاں ہیں، اس کا بھی قرآن ہمیں علاج بتا رہا ہے۔ شفاء فی الصدور و ھدی و رحمہ، اور یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ للمومنین، البتہ یہ اس سے صحیح استفادہ کرنے والے کون ہیں؟ مومنین، یہ مومنین کے لیے۔ تو اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ یہ جو قرآن نازل ہوا، یہ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ قرآن شفاء الصدور ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ نے کہا یہ چاروں چیزیں اس قرآن میں موجود ہیں، تو یعنی جس گھر میں یہ قرآن ہے اس گھر میں یہ چاروں چیزیں بھی موجود ہیں۔ بھئی قرآن میں نصیحت ہے، قرآن میں شفاء الصدور ہے، قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں رحمت ہے، تو جس گھر میں قرآن ہے اس گھر میں یہ چاروں چیزیں ہیں یا نہیں؟ اس گھر میں یہ چاروں چیزیں موجود ہیں، چونکہ یہ چاروں چیزیں ہیں قرآن میں، اور جس گھر میں قرآن ہے اس گھر میں یہ چاروں چیزیں بھی موجود ہیں۔ اب آپ ایک دفعہ فکر کریں، آپ سب کے گھر میں قرآن ہے؟ آپ سب جواب دیں گے جی ہم سب کے گھروں میں قرآن ہے، آپ سب کے گھر میں قرآن ہے۔ اب آپ غور کریں، کیا آپ کے گھر میں نصیحت ہے؟ ہمارے گھر میں قرآن ہے، قرآن میں نصیحت ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہمارے گھر میں نصیحت ہے۔ اگر بیٹی گھر سے بغیر حجاب کے نکل رہی ہے
کیا باپ اور ماں اس کو حجاب کے لیے سمجھاتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں نصیحت ہے. کیا ماں باپ کی زبان پہ نصیحت ہے؟ یہ صرف ہمارے گھر میں قرآن ہے. قرآن میں تو یہ نصیحت ہے. تو جس گھر میں یہ قرآن ہے یہ ساری چاروں چیزیں موجود ہیں. تو یعنی ماں باپ کی زبان پہ نصیحت ہو، بڑے بھائیوں کی زبان پہ نصیحت ہو. تو لہٰذا اگر گھر کے بڑوں کی زبان پہ نصیحت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم قرآن کے اس فائدے کو حاصل نہیں کر رہے. اب دوسری چیز کیا ہے؟ شفاء الصدور. قرآن سینوں میں کے لیے شفا ہے. یعنی جو ہم نے غلط اپنے نظریات، اپنے جو قوانین ایجاد کر رکھے ہیں، ہم یہ دیکھیں قرآن کے مقابلے میں تو کہیں نہیں ہے وہ ہمارے قوانین، وہ اصول ہمارے قرآن کے خلاف تو نہیں ہیں، ہمارے وہ نظریات قرآن کے خلاف تو نہیں ہیں. اگر ہمارے نظریات کی عمارت قائم ہے، ہمارے افکار، ہمارے قوانین کی عمارت قائم ہے قرآن کے خلاف، تو اس کا مطلب ہے ہمارے گھر میں شفاء الصدور نہیں ہے. غور کریں، قرآن کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے پیغام ہدایت ہے. اور تیسرا کیا فرمایا؟ وَہُدًى، قرآن ہدایت ہے. اب ہم غور کریں کیا ہمارے گھر میں ہدایت کا ماحول ہے؟ اگر میری اولاد میں کوئی نمازی نہیں ہے، جب میں خود ہدایت پر نہ ہوں، باپ خود نمازی نہ ہو، ماں خود نمازی نہ ہو، ماں خود پردے دار نہ ہو، باپ خود شریعت کا پابند نہ ہو، سنت محمد وآل محمد پہ عمل نہ کرتا ہو، تو کیا یہ شخص ہدایت پر ہے؟ اگر یہ ہدایت پر نہیں ہے اس کا مطلب اس کے گھر میں قرآن ہے، ہدایت نہیں ہے، ہدایت کا ماحول نہیں ہے. اور وَرَحْمَةٌ، اور یہ قرآن رحمت بن کر آئے. رحمت رسول اللہ کو بھی کہا گیا رحمت للعالمین. کیا مطلب؟ رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے. اس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے یعنی رحمت للعالمین، سید الرسل اس امت کو نجات دینے کے لیے آئے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. کہ سید الرسل یعنی ایک پاک اور پاکیزہ عصمت و طہارت پہ فیض ہستی آئی ہیں. تبلیغ دین کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ مشرکین کے درمیان سے. رحمت بن کر آئے. بنے کہ نہیں بنے رحمت؟ اس طرح سے رحمت بنے کہ مشرکین کے دروازوں پہ جاتے، مشرکین کے درمیان رہ کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا. آپ کا وجود، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، یہ سب رحمت ہے. قرآن رحمت ہے. کیا ہمارے گھروں میں قرآن کی وہ تعلیمات عام ہیں جو ہمارے گھر کے ماحول کی ہدایت کا وسیلہ بنے؟ جس طرح رسول اللہ کی گفتگو، ان کا کلام لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا تھا، تو یہ کیا قرآن بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے؟ لہٰذا ہمیں فکر کرنا چاہیے. اب جس گھر میں یہ قرآن ہے اس گھر میں یہ چاروں چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ حتماً ہونی چاہیے. اب ذرا ایک مثال کے ساتھ غور کریں. ہم اس امام بارگاہ میں جہاں بیٹھے ہیں، یہاں الحمدللہ یعنی پنکھے بھی چل رہے ہیں، اے سی بھی ہیں اور بلب بھی روشن ہے. آپ میں سے کوئی کہتا ہے مجھے ہوا نہیں آ رہی یا ٹھنڈک نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اے سی کام کر رہے ہیں، ٹھنڈک آ رہی ہے اور پنکھا بھی چل رہا ہے. آپ کیا سمجھیں گے؟ ہمیں ہوا، ٹھنڈک بھی محسوس ہو رہی ہے اے سیوں کی اور پنکھے کی ہوا بھی آ رہی ہے. آپ سمجھیں گے کہ شاید فلاں شخص پہ، اس جوان پہ یا اس مرد پہ لگتا ہے کہ گرمی کا حملہ ہو رہا ہے، یعنی یہ مریض ہے. کہ ٹھنڈک
ہے لیکن اس کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس کے گرمی کا احساس زیادہ ہو رہا ہے، لگتا ہے یہ شخص مریض ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے سی بھی درست ہے، وہ صحیح کام کر رہا ہے، اور پنکھا بھی صحیح کام کر رہا ہے، ایسے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ شخص مریض ہے۔ پھر ہم میں سے کسی نے کہا کہ مجھے تو بلب کی روشنی نہیں آ رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ روشنی بھی موجود ہے، لگتا ہے کہ اس دیکھنے والے کی بصارت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، ورنہ روشنی موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو آیت مجیدہ میں کہ جو قرآن ہے اس میں نصیحت بھی ہے، شفاء و صدور بھی ہے، اور یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ قرآن جس گھر میں ہو اور یہ چار چیزیں بھی قرآن میں ہیں لیکن انسان مریض ہو، اس کی مثال ایسے ہے کہ انسان اے سی کے ہوتے ہوئے، پنکھے کے ہوتے ہوئے، لائٹ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے مجھے ٹھنڈک نہیں آ رہی، مجھے ہوا نہیں آ رہی، مجھے روشنی نہیں آ رہی، تو ہم یہ سمجھیں گے یہ شخص مریض ہے۔ اشیاء موجود ہیں، یہ شخص مریض ہے جو اس ٹھنڈک کو درک نہیں کر رہا ہے، محسوس نہیں کر رہا ہے، ہوا کو محسوس نہیں کر رہا ہے، روشنی کو محسوس نہیں کر رہا ہے۔ تو اسی طرح قرآن ہمارے گھروں میں ہے، قرآن میں نصیحت بھی ہے، شفاء و صدور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اگر قرآن کے ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں نصیحت نہیں ہے، ہماری زندگی میں شفاء و صدور نہیں ہے، ہماری زندگی میں ہدایت نہیں ہے، ہماری زندگی میں رحمت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہم بھی مریض ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم بھی مریض ہیں کہ قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہے جو اس کے اندر جو تمام کمالات اور خصوصیات ہیں موجود ہیں، لیکن ہم اس سے کیا ہیں؟ محروم۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد وعلیہ وسلم۔ اچھا، یہ قرآن مجید جو اتنی عظیم کتاب ہے، اس قرآن کریم جو ہم نے اپنے گھروں میں رکھی ہے، یقیناً ہر ایک نے اس نیت سے کہ ہمارے گھر میں رحمت اور برکت ہو، اور روایت ہے، کافی کی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام روایت نقل کرتے ہیں اپنے جد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ہوگا، روایت کے جملے، اس گھر میں 4 سعادتیں آئیں گی۔ روایت کا مفہوم، پہلی، جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ہوگا۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے میرے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو، امام سمجھا رہے ہیں قرآن کی تلاوت تو کر، تیرے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوگی، اس کی ضمانت میں علی ابن ابی طالب دیتا ہوں۔ قرآن اس قدر عظیم کتاب ہے۔ اور پھر دوسرا فرمائے جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی ہوگا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ کے آباد ہو جائیں گے۔ اس گھر میں، مجھے تو تاریخ میں ایک گھر کی یہ عظمت نظر آئی ہے، وہ ہے علی و بطول کا، جہاں ملائکہ آ کر خادم بن کے رہے ہیں۔ اور روایت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر کوئی تلاوت قرآن اور ذکر الہی کا اہتمام کرے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے آ کے آباد ہو جائیں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرے گھروں میں رحمت کے فرشتے آباد ہوں، تلاوت قرآن ذکر الہی کا۔ تیسرا فرمایا جس گھر میں ذکر الہی تلاوت قرآن، اس گھر سے شیاطین دور ہو جائیں گے۔ نمبر 4 فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی ہو، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے روشن ہوگا جیسے زمین والوں کے لیے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی یہ شان، یہ عظمت ہے۔ اچھا، بعض مومنین کہتے ہیں کہ قبلہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے،
ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام کی سیرت میں شیخ عباس قمی نے روایت نقل کی ہے کہ امام کے گھر میں جن افراد کو قرآن پڑھنا آتا تھا طلوع فجر تک وہ تلاوت قرآن کرتے، اور جن افراد کو تلاوت قرآن نہ کرنا آتا ان کو امام حکم دیتے کہ وہ ذکر خدا میں مشغول رہیں۔ یعنی اگر کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا تو وہ ذکر خدا کرے، لا الہ الا اللہ پڑھے، یا اور تسبیح پڑھے، یا درود شریف پڑھے۔ انسان اپنے آپ کو یہ آزاد نہ سمجھے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب سن 2003 میں ہم نجف اشرف میں گئے تھے پڑھنے کے لیے، قم المقدس میں 2 سال پڑھنے کے بعد، تو چونکہ صدام جو ہے وہ تازہ بھاگا ہوا تھا، تو صدام کے زمانے میں لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ لوگ نماز کی پابندی بہت کم کرتے تھے، جو نماز اور دین کی پابندی کرتا اس کو شہید کرا دیا جاتا تھا۔ جب وہاں ہم پہنچے تو بوڑھے سفید ریچھ لوگ بھی مساجد میں قرآن سیکھنے کے لیے آ بیٹھے، دین آل محمد سیکھنے کے لیے آ بیٹھے۔ تو لہٰذا اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ انسان یہ نہ دیکھے کہ میری ایج اتنی ہو گئی ہے، مثلاً میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، اور اب میں قرآن سیکھوں۔ یہ شرم کی بات نہیں، شرم کی بات یہ ہے کہ 2 جہانوں کی سردار کتاب اور مجھے اور آپ کو پڑھنا نہ آئے۔ یعنی یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اور جو روایت نقل کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، جب حضرت حبیب ابن مظاہر کے لاشے پہ آئے کیا کہا؟ ایک بڑا عظیم جملہ تاریخ کا جو امام کی طرف منسوب ہے روایت میں۔ امام نے کیا فرمایا؟ یا حبیب، اے حبیب تو وہ ہے کنت فاضلا تختم القرآن، تو وہ ہے کہ جو ختم قرآن کرتا ہے ایک رات میں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کے لاشے پہ روایت کا جملہ امام حسین کہہ رہے ہیں، وارث قرآن اپنے صحابی کے لاشے پہ کہہ رہے ہیں تو وہ ہے کہ جو ایک رات کو ختم قرآن کرنے والا ہے۔ بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر جو ایک رات کو ختم قرآن کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے؟ ایک سجدے میں ختم قرآن کرتے تھے۔ یہ ہے پیغام حسینیت۔ دیکھیں ذرا کربلا میں کس قدر عظیم کردار کے مالک اصحاب امام حسین تھے، یعنی حضرت حبیب ابن مظاہر ایک سجدے میں ختم قرآن کرے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ آیت الانصاریان نے نقل کیا، امام علی علیہ السلام ایک سجدے میں دعائے کمیل کو ختم کرتے تھے۔ ذرا ہم اپنی زندگیوں کا ملاحظہ کریں، ہماری زندگی میں کتنی دعائے کمیل کا اہتمام ہے۔ ہم تو اس امام کے چاہنے والے ہیں جس امام کے دروازے سے ہمیں یہ دعائے کمیل اتنی عظیم، آج دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، اور یہ بات تو میڈیا پہ آپ دیکھیں کتنے علماء اہل سنت کے جید علماء اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو توحید امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور امام زین العابدین کی دعاؤں میں شیعہ خیر البریہ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کس قدر افتخار ہے آپ کے لیے کہ آپ کے پیشواؤں نے، آپ کے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے آپ کو بہترین اللہ کی معرفت کے بہترین راستے اور بہترین معرفت کے نمونے اور دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ لہٰذا جس گھر میں تلاوت قرآن ہو اس میں یہ 4 سعادتیں۔ اب امام علیہ السلام نے اس روایت کا رخ بدلا،
فرماتے جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہ ہو اس گھر میں یہ سعادتیں، پہلے والی 3 سعادتیں وہ بدبختی میں بدل جائیں گی۔ کیسے؟ فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی ختم ہو جائے گا اس گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت کا نزول ختم ہو جائے گا۔ نہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی نہ اللہ کی برکت نازل ہوگی۔ یعنی ہم لاکھ اور اعمال انجام دیتے رہیں، اگر ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہے، روایت میں امام علی کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمت اور برکت بھی نہیں آ سکتی۔ جب تک تلاوت قرآن نہیں ہوگی رحمت خدا نہیں آئے گی، ذکر الہی نہیں ہوگا رحمت الہی، برکت الہی، یعنی اللہ نہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل کرے گا نہ برکت نازل کرے گا۔ تو لہٰذا تلاوت قرآن کو چھوڑنے کا یہ نقصان ہے، ہم رحمت خدا اور برکت الہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، امام فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی بند ہو جائے گا اس گھر میں رحمت کے فرشتے اس گھر کو پسند نہیں کرتے، رحمت کے فرشتے اس گھر کو پسند نہیں کرتے۔ ذرا غور کریں، فکر کریں۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، رحمت کے فرشتے، یہ فرشتے افضل ہیں یا ہمارے وقت کے امام؟ ہمارے وقت کے امام افضل ہیں۔ ہمارے پاس روایات میری نگاہ سے جو گزری ہیں وہ 2 معصومین سے نقل ہوئی ہیں، ایک مولا علی علیہ السلام سے، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ الفاظ مختلف ہیں، مفہوم ایک ہے۔ روایت میں ہے ان الملائکہ خدامنا و خدام شیعتنا، ملائکہ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے خادم ہیں۔ یہ معصوم فرما رہے ہیں، یعنی اب ملائکہ ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے شیعوں کے بھی خادم ہیں، تو جو امام معصوم ہیں یقیناً وہ افضل ہیں، وہ اشرف ہیں۔ اب ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام افضل ہیں، ہے کہ نہیں؟ امام علی کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں ذرا میسج امام علی کیا دینا چاہ رہے ہیں۔ جس گھر میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی نہیں ہے اس گھر کو رحمت کے فرشتے پسند نہیں کرتے۔ آپ اور میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے امام زمانہ فرشتوں سے افضل ہے۔ اگر ہم نے تلاوت قرآن کو چھوڑا، جب رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں کو پسند نہیں کر رہے تو وقت کے امام صاحب العصر والزمان کیسے پسند کریں گے؟ اللہ صلی علی محمد۔ لہٰذا غیبت امام میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اپنے فرائض کو سمجھیں، اپنے فرائض کو دیکھیں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے آنا ہے، امام نے کس کتاب کو عام کروانا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اسی قرآن کو آپ نے عام کروانا ہے یا نہیں کرانا؟ اللہ کی یہ کتاب، قوانین کا یہ مجموعہ، اسی کو عام کرنا ہے اگر ہماری زندگی میں یہ قرآن نہ ہو۔ مجھے ایک نوجوان، میں نے کہا کہ آپ قرآن کی طرف زور دیں، قرآن کی طرف توجہ کریں، قرآن، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف رغبت دلائیں۔ کہتے ہیں قبلہ قرآن جب پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جو بیان ہو رہا ہے آج کل قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور ہمیں کچھ اور مل رہا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن سے اتنا دور ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان محفلوں سے اتنا دور ہیں کہ جس میں قرآن کی تعلیمات نہیں بیان کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا قرآن کو اپنے گھروں میں ترجمہ قرآن کا اہتمام کریں۔ میں آپ لوگوں سے التماس کروں گا اس سال آپ تلاوت قرآن اگر کر سکتے ہیں صحیح تلفظ کے ساتھ، ابھی یہ بھی مسئلہ میں بیان کرنے والا ہوں کہ تلاوت قرآن کون کر سکتا ہے روزے کی حالت میں، ترجمہ قرآن کریں، ایک مرتبہ دیکھیں تو صحیح رب کی ذات ہم سے چاہتی کیا ہے، جی تلاوت قرآن۔ ادھر سے ہماری مجالس میں علماء خطباء سب بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سر کٹنے کے بعد
نوک نیزہ پہ آپ کے سر مبارک نے کیا کی؟ تلاوت قرآن۔ اب دیکھیے ذرا خود اندازہ کریں، زہرا کا لال، یعنی اس روایت کے مطابق جو علماء محدثین نے نقل کیا ہے کہ یعنی زہرا کے لال نے سر کٹنے کے بعد کوئی کلام پسند کیے تو وہ تلاوت قرآن ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کی جو روایت آپ سنتے ہیں 13 رجب کی مناسبت پہ علماء خطباء سب پڑھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے سورہ مومنون کی 11 آیتوں کی تلاوت کی، قرآن پڑھا نبی کے ہاتھوں پہ، ایسے کہ نہیں؟ ذرا اس سے خود فکر کریں، یعنی ہمارے پہلے امام ابو الائمہ اس دنیا میں اگر آ رہے ہیں اس روایت کے مطابق تو آپ قرآن کو پڑھنا پسند کر رہے ہیں، اور امام حسین ابن علی آج جن کے نام پہ ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ نوک نیزہ پہ ان کا سر تلاوت کر رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے تو وہ تلاوت قرآن ہے۔ ہماری زندگی میں اتنی اہمیت ہے قرآن کی، ہم نے مولا علی سے کیا سیکھا؟ ہم نے امام حسین ابن علی سے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ تو سن لیا کہ یہ اس گھرانے کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، کہ ہمارے لیے یہ پیغام نہیں ہے کہ جب ہم اہل قرآن ہیں، ہم وارثان قرآن ہیں، دیکھو تم قرآن سے پیچھے نہ رہنا، قرآن کو پکڑ کے رکھنا، اسی میں نجات ہے ہماری۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا قرآن مجید کا اہتمام کریں، ترجمہ قرآن پڑھیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر آج کل تو ماشاءاللہ ٹیلی ویژن، جو بھی ٹیلی ویژن عام ماشاءاللہ، اب ہمارے شیعہ چینلز بھی، اہل بیت ٹی وی ماشاءاللہ آپ کے ملتان میں، اور ہادی ٹی وی، ان کے اوپر ترجمہ قرآن ماشاءاللہ تلاوت کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ آپ شیعہ ترجمے بھی موجود ہیں اس کے اوپر الحمدللہ، جو تلاوت قرآن کا آغاز ہوتا ہے، آپ ایک مرتبہ وہ ترجمہ قرآن تو سنیں کہ رب کی ذات ہم سے چاہتی کیا ہے، ہماری کتنی اصلاح ہوگی، کتنی ہدایت ہوگی۔ بعض لوگوں کو جب قرآن کا کوئی پیغام سناتے ہیں، کوئی آیت سناتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں قبلہ کی عجیبات قرآن میں موجود ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے، ان کو پلٹ کر میں جواب نہیں دیتا کہ کہیں مومن شرمندہ نہ ہو جائے، لیکن افسوس ہوتا ہے، بات کو پی جاتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن میں موجود ہے۔ یعنی قرآن سے یہ دوری کا نتیجہ ہے، یعنی ایک بندہ 50 سال کا ہو اور اس کو معلوم بھی نہ ہو کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا کیا پیغامات ہیں۔ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ قرار اگر ہم نجات چاہتے ہیں۔ اب تلاوت قرآن ماہ رمضان میں تو سب کرتے ہیں ماشاءاللہ، فضیلت قرآن انشاءاللہ یعنی کل بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اب قرآن کی تلاوت تو سب کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ روزے کی حالت میں انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ہم بیان کریں گے۔ روزے کی حالت میں جو مبتلات روزہ ہیں، روزے کو توڑنے والے، ان میں ایک ہے جان بوجھ کے اللہ اس کے رسول پر جھوٹ بولنا، اور احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور احتیاط مستحب کی بنا پر انبیاء اور ان کے اوصیاء اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد۔ جھوٹ بولنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ اور رسول پہ جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی دیکھیے کس قدر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یعنی جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی اہل بیت کی ذات پر ہم جھوٹ بولیں تو ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہم اہل بیت پہ جھوٹ بولیں منبر پہ کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر کیسے ہمیں جواب دینا ہوگا؟ یعنی اہل بیت کی ذات پہ، رسول اللہ پر یا اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں کبیرہ میں سے۔ اب یہ جو قرآن ہے ہمارے گھروں میں، یہ کس کا کلام ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب بچوں والے سوال کر رہے ہیں، سب یہی کہیں گے کہ اللہ کا کلام ہے، ایسے کہ نہیں؟
اللہ کا کلام ہے۔ اب جس کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آ رہا، اللہ کا کلام ہے وہ جو قرآن ہے، جو قرآن کو صحیح طرح سے نہیں پڑھ رہا، آپ کہہ سکتے ہیں وہ قرآن پڑھ رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے، ایسے کہ نہیں ہے؟ تو جس کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، جس کا تلفظ قرآن کا صحیح نہیں ہے، جو قرآن کے پڑھنے میں غلطیاں کرتا ہے، اگر وہ اس کو معلوم ہے میں قرآن غلط پڑھتا ہوں، اگر وہ قرآن سمجھ کے پڑھ رہا ہے، ہمارے فقہاء آیت اللہ سستانی بھی فرماتے ہیں آپ ایسا پڑھیں گے قرآن سمجھ کے، آپ کو معلوم ہے میں غلط پڑھتا ہوں، آپ غلط قرآن پڑھیں گے، آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں باطل ہو جائے گا؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے میں قرآن غلط پڑھ رہا ہوں، اور آپ غلط کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، یہی تو جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ باطل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی اہمیت ہے قرآن کو صحیح کرنے کی، کہ اگر ہم نے قرآن کو صحیح نہ کیا تو ہمارا روزہ بھی باطل ہے۔ اور اسی لیے جو روزے دار لوگ ہیں اگر صحیح تلفظ نہیں کر سکتے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا وہ روزے کی حالت میں چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ پڑھا کریں جو ان کو پڑھنا آتی ہیں، تاکہ قرآن کی تلاوت کے ثواب سے بھی محروم نہ رہیں اور آپ گناہ میں بھی مبتلا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا روزہ بھی باطل ہو جائے۔ آپ وہ قرآن کی صورتیں پڑھیں جو آپ کو صحیح آتی ہیں۔ یا آپ اس طرح کریں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے جلدی کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہوئے جلدی کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ ہمیشہ آپ چیک کر سکتے ہیں، جو لوگ جلدی پڑھتے ہیں قرآن وہ ہمیشہ غلطی کرتے ہیں۔ جو بندہ آہستہ پڑھے گا اس کی غلطیاں کم ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کی قرآن میں غلطیاں کم ہوں، آپ قرآن کو آہستہ پڑھیں، ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ، لفظ کو ایسے پڑھیں جیسے موتی منہ سے نکل رہے ہوں۔ روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، جب روایت کے جملہ امام اپنے گھر میں تلاوت قرآن کرتے تو مدینے کے جو ماشکی ہوتے تھے، جو پرانے زمانے میں جو پانی کی مشکیں بھرے ہوئے تھے، وہ امام کے در و دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ تلاوت قرآن سنتے کہ آج وارے سے قرآن کی تلاوت کریں، ایسی تلاوت قرآن کریں۔ لہٰذا قرآن کی قرأت کا اہتمام کریں، اس کا ضرور اہتمام ہونا چاہیے، ہمیں قرآن کی قرأت سیکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا قرآن کا اگر ہم صحیح تلفظ نہیں کریں گے تو دیکھیں اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ ہمارا روزہ باطل ہے۔ اور ہمارے تمام فقہاء فرماتے ہیں کہ آپ جو نماز پڑھیں وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، قرآن کی جو صورتیں یا اذکار جو بھی پڑھنے آپ کس طرح پڑھیں؟ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ہم غلط تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری وہ نماز بھی باطل ہے، ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا، اگر ہم حج پہ گئے اور ہم نے حج پہ 2 رکعت نماز جو طواف پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز طواف النساء پڑھنی ہے، ہم نے اس نماز میں اگر ہماری نماز صحیح نہ ہوئی، ہم نے تلفظ صحیح نہ کیا، ہماری وہ نماز صحیح نہیں ہے، ہماری نماز صحیح نہیں ہے تو ہمارے حج کا رکن نامکمل ہے، اور ہمارے حج کا رکن بھی نامکمل، ہماری نماز بھی صحیح نہیں، اور جو شادی شدہ افراد ہیں پھر ان کے لیے حق زوجیت ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے جب تک طواف النساء کی نماز صحیح نہیں پڑھی، جب تک ارکان صحیح مکمل نہیں ہوں گے آپ حق زوجیت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کتنی چیزیں آپ کی ختم ہو رہی ہیں قرآن کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کا روزہ باطل ہو رہا ہے، قرآن کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی نمازیں باطل ہو رہی ہیں، قرآن کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے حج نامکمل ہو رہا ہے،
قرآن کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی زوجہ آپ پہ حرام ہو رہی ہے، قرآن آپ کے، اور اسی طرح اگر صحیح تلفظ نہ ہو قرآن سے ہٹ کے، تو بعض اوقات یہ آپ نے پچھلے دنوں اتنی ویڈیوز کلپس ہم نے دیکھے جو خاص طور پہ سندھ کی طرف سے جو آئے ہیں، عام لوگ جو صیغہ نکاح غلط پڑھ رہے ہیں، جن کو صحیح تلفظ بھی نہیں کرنا آ رہا، وہ صیغہ نکاح بھی نہیں پڑھ رہے. کیا وجہ؟ یہی ہے، صحیح تلفظ جب نہیں ہوں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. تو یہ بہت سارے ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اگر ہم صحیح تلفظ نہ کریں صیغہ نکاح کا، یا پھر ہم قرآن جو نماز میں مطلوب ہے وہ ہمیں نہ آتا ہو، یا باقی تلاوت قرآن ہم کرنا چاہ رہے ہوں اور صحیح تلاوت نہ کریں تو ہمارا اس سے روزہ باطل ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. یہاں پہ چند مثالیں دیکھیں. نماز میں پہلی مثال، اب نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں، اگر کسی کے اندر یہ غلطی ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے. دیکھیں نماز میں آپ شروع میں سب سے پہلے ہم سورۃ الحمد کا آغاز کرتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ تو بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ویسے تو سورۃ الحمد میں الحمد للہ رب العالمین، ایسے بعض لوگ الیاذ باللہ پڑھتے ہیں الحمد. کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد. آپ نے کبھی توجہ کی؟ کبھی کیجیے گا توجہ. بعض لوگ پڑھتے ہیں الحمد. الحمد جو پڑھ رہا ہے وہ غلط پڑھ رہا ہے. اب دیکھیں دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے الحمد ہا کے ساتھ، ایک ہے الحمد. الحمد کے مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمد الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، اس کا مطلب ہے تمام پستیاں اللہ کے لیے. ایک حرف کو چینج کرنے سے معنی بدل رہے ہیں. آپ نے حرف چینج کیا معنی بھی چینج ہو گئے. یہ ہے سورۃ الحمد میں. صرف ابھی ایک مثال دے رہا ہوں اور ساری مثالیں چھوڑ رہا ہوں. آئے ہم دوسری صورت میں جاتے ہیں. مثلا آپ نے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح عام لوگ پڑھتے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی صاد کے ساتھ. لیکن اگر کوئی پڑھ دے اذا جاء نصر اللہ، سین کے ساتھ پڑھتا ہے، تو سین کے ساتھ اگر پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ الیاذ باللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کی گد آئی سین کے ساتھ. اور صاد کے ساتھ جو پڑھا اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کی مدد آئی. یعنی آپ اللہ کی مدد کو گد بنا رہے ہیں. ایک حرف کے چینج کرنے سے معنی چینج ہو رہا ہے. کیا ہے؟ ایک حرف کے چینج کرنے سے. جی اسی لیے بس یہ سمجھنا چاہیے، اس لیے میں اس چیز پہ زور دے رہا ہوں، ہم اپنے شرعی وظیفے کو سمجھیں، وقت دیں، دین کے لیے وقت نکالیں. ہم دنیا کے لیے وقت نکال رہے ہیں، دین کے لیے وقت نکالیں. اور الحمدللہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی حجت تمام کی ہے اہل بیت ٹی وی والوں نے، زیدی صاحب نے، کہ آپ اس علاقے میں یہ کلاسز کا جو آغاز کیے ہے، یہ کسی کے اوپر احسان نہیں کیے، انہوں نے اپنا ایک شرعی وظیفہ ادا کر دیا ہے کہ لوگ آئیں اور آشنائی حاصل کریں. تو لہٰذا دیکھیں یہ دوسری مثال، اذا جاء نصر اللہ، صاد کے ساتھ کچھ معنی اور سین کے ساتھ کچھ معنی. اب ہم سورہ توحید میں جاتے ہیں، باقی اور مثال میں پوری سورت چھوڑ رہا ہوں. سورہ توحید میں آتے ہیں، یہ بھی سب پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. یہی ترجمہ ہے، اے رسول کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. یا پھر ہم عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ عام لوگ پڑھتے ہیں قل هو اللہ. کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ.
استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی کل جو لوگ کل پڑھتے ہیں، قل کو یعنی قاف دو نقطے والوں کی جگہ پہ کاف پڑھتے ہیں، دوسرا کتاب والا کل پڑھتے ہیں، کل، تو اس کل کا کیا مطلب ہے؟ قل هو اللہ احد الیاذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے اے رسول آپ کھائیں اللہ ایک ہے۔ پہلا ترجمہ کیا ہے؟ اے رسول کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ دوسرا ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ اے رسول آپ کھائیں۔ جس طرح ہمارے عرف میں کہتے ہیں نا کہ آپ موج مستی کریں، ان کو جو کرتے ہیں کرنے دیں، یعنی الیاذ باللہ یہ معنی ادا ہو رہا ہے، اور یہ توہین ہے، واقفیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سورہ توحید میں۔ اچھا ایک آخری مثال میں دے رہا ہوں، نماز کی پوری اگر کافی وقت لے لے، ایک اور مثال، عام لوگ جو درود شریف میں غلطی کرتے ہیں، درود شریف میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صاد کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی اے اللہ تو صلوات بھیج، درود بھیج، اللہ سے ہم التماس کر رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ سین کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، سین کے ساتھ اکثر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ صلی علی پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے صلی علی کا؟ خواتین خاص طور پہ زور دیں اس بات پہ، صلی علی کا مطلب ہے الیاذ باللہ اے اللہ تو محمد وآل محمد پہ تلوار کھینچ۔ آپ تو یعنی غلط پڑھ کے یہ معنی ادا کریں الیاذ باللہ اے اللہ تو محمد وآل محمد کو قتل کر، ایک حرف کے بدلنے سے معنی بدل رہا۔ لہٰذا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، دین کو وقت ہے۔ کہ دیکھیں ہم کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہماری جاب کا مسئلہ ہے، ہمارے گھریلو مسائل ہیں، ہماری اور، اگر ہمیں دین کے لیے وقت نہ ہو اس کا مطلب ہے پھر ہمیں دین سے اتنی محبت نہیں ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے، کربلا والوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا کہ دین خدا بچ جائے، دین خدا بچ جائے، لوگ اس پہ عمل کریں۔ آج جس دین کو امام حسین نے بچایا قربانیاں دے کے، آج اس دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عزت و عظمت کے صدقے میں